معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابو الاثر حافظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ دوم، باب سوم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے والوں کے انتقامی حملے۔ مدینے پر ابو سفیان کی دست برست۔ غزوہ سویق ادھر مکے میں تھی اب ایک بڑے حملے کی تیاری۔ ادھر یثرب میں فتنہ تھا یہودی قوم کا جاری۔ منافق ہر طرح اب کر رہے تھے فتنہ انگیزی، کہ ہو جائے کسی صورت مسلمانوں میں خون ریزی۔ قبائل بھی اتر آئے تھے اپنی شورا پستی پر، بہر سو مستعد تھے رہزنی پر دھینگا مستی پر۔ غرض اس وقت تھا سارا جہاں اسلام کا دشمن، محمد مصطفیٰ کا اور خدا کے نام کا دشمن۔ تبر تھے آندھیاں تھیں اور تنہا نخل اسلامی، ابھی تھی ننھی ننھی ڈالیاں اور نازک اندامی۔ یہ پودا پل رہا تھا اپنے مالی ہی کے دامن میں، لگا لپٹا ہوا سرکار عالی ہی کے دامن میں۔ اسی کا حوصلہ تھا جس نے ٹالا ان بلاؤں کو، لیا خود اپنی ذات پاک پر سیمی ہواؤں کو۔ ابو سفیان کی قسم۔ قریشی فوج نے جب بدر میں دیکھی نگوساری، ابو سفیان کو حاصل ہو گئی باطل کی سرداری۔ قسم کھائی تھی اس نے جب تلک بدلہ نہ لے لوں گا، کوئی بھی کھیل ہرگز عیش و عشرت کا نہ کھیلوں گا۔ لگی تھی آگ کچھ ایسی کہ جینا تھا حرام اس کو، جلائے ڈالتا تھا سوز داغے انتقام اس کو۔ یہ 200 رہزنوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلا، برائے رہزنی مامور ہو کر قہر سے نکلا۔ قسم کھا کر ہبل کی بہر قتل اہل دین آیا، اندھیری رات میں ظالم مدینے کے قریب آیا۔ بھروسہ تھا اسے اپنے یہودی یار محرم پر، اندھیرے ہی میں دستک دی مکان ابن مشکم پر۔ یہودی نے خوشی سے لا کے اپنے گھر میں ٹھہرایا، مدینے کے مسلمانوں کا سارا حال بتلایا۔ تواضع کی گئی اس کی شراب ارغوانی سے،
مبادا سرد ہو جائے حسد کی آگ پانی سے۔ ابو سفیان کی دست برد ابھی کچھ رات باقی تھی کہ جاگا فتنہ دوراں، مکان ابن مشکم سے نکل آیا ابو سفیان۔ مضافات مدینہ میں تھی ایک چھوٹی سی آبادی، مکان تھے چند نخلستان تھے اور تھی خوشنما وادی۔ مکان تھے چند نخلستان تھے اور تھی خوشنما وادی، چرا کرتے تھے اکثر اونٹ بھی اس میں مدینے کے، دکھائے اس جگہ جوہر ابو سفیان کینے کے۔ وہ قزاقوں کو اپنے ساتھ لے کر اس طرف آیا، نشاں اونٹوں کا لیکن آج وادی میں نہیں پایا، فقط سوئے ہوئے دو کاشتکار اس کو نظر آئے، بدی کے نقش پوری شان سے دل میں ابھر آئے، درختوں کے سوا کوئی نہ پایا دیکھنے والا، سواروں نے انہی سوئے ہوئوں کو قتل کر ڈالا، ہوا ٹھنڈا نہ دل جب مار کر ان پاسبانوں کو، لگا دی آگ سب کچھ لوٹ کر خالی مکانوں کو، جلائے گھاس کے انبار بھی آتش نژادوں نے، درختوں کو بھی خاکستر کیا ان بد نہادوں نے، بزوں میں خود قسم پوری ہوئی غسل جنابت کی، دکھا دی آن گویا اس طرح قریشی نجابت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے تعاقب میں ہوئی جب صبح، آواز اذاں آئی بشر جاگے، تو یہ شب روز پاداش عمل کے خوف سے بھاگے، ابو سفیان کی یہ کرتوت فوراً ہو گئی ظاہر، اٹھا پھر صحن مسجد سے وجود طیب و طاہر، بڑھے 200 مجاہد ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر، تعاقب میں چلے ان بزدلوں کے بعد و پا ہو کر، بڑھے اس سمت پر جس سمت سے یہ چور بھاگے تھے، مجاہد پیچھے پیچھے تھے، فراری آگے آگے تھے، ابو سفیان خوف جاں سے ڈرتا اور تھراتا، بھگاتا ساتھیوں کو بھاگو بھاگو منہ سے چلاتا، سلوک ابن مشکم کا بیان اور ذکر میں کرتا، چلا جاتا تھا مکے کی طرف راہوں کو طے کرتا، شتر بھی تھک گئے تھے راہزن اسوار تھے جن پر، برائے زاد راہ ستو کی بوریاں بار تھے ان پر، تعاقب ہو رہا تھا اب ابو سفیان گھبرایا، مسلمانوں کا خطرہ موت بن کر قلب پر چھایا، سبک ہونے کو بورے ستوؤں کے جا بجا پھینکے، بھگوڑوں نے یہ سارے بوجھ اونٹوں سے اٹھا پھینکے، بچا کر جان لے جانا ہی مشکل تھا نگاہوں میں،
یہ ستو بھاگتے میں پھینکتے جاتے تھے راہوں میں، اٹھا لیتے تھے آ کر کملی والے کے رفیق ان کو، رہی یاد ایک عرصے تک یہ افتاد سویق ان کو، پڑی جان گاہوں مکاریوں اور کوششوں قد سے، یہ رہزن بچ ہی نکلے غازیان دین کی زد سے، تعاقب چھوڑ کر غازی پلٹ آئے مدینے کو، یہودی خطرہ تھا درپیش ملت کے سفینے کو۔ جنگ احد، قریش مکہ کی آتش انتقام، شاعروں کا دوسرے قبائل کو بھڑکانا، گروہ کفر جب سے بھاگ کر مکے میں آیا تھا، اسی دن سے یہ دستور العمل اس نے بنایا تھا کہ تیاری کرے ہر فرد جنگ انتقامی کی، پذیرائی نہیں ہوگی کسی عذر اور خامی کی۔ قبائل کو قریشی شاعروں نے جا کے بھڑکایا، پرستاران باطل کو ضیائے حق سے دھڑکایا، کہا یہ مسئلہ ہے دین آبائی کی عزت کا، پرانے مسلک لاتی و عزائی کی عزت کا، نئے مذہب کا بانی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا، اکیلا ہے مگر اتنے خداؤں سے نہیں ڈرتا، نہ ان کو پوجتا ہے وہ، نہ ان کو مانتا ہے وہ، ہماری اس پرستش کو برائی جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے خداوندوں سے منہ موڑو، یہ پتھر کی ہیں تصویریں انہیں چھوڑو انہیں توڑو، اکیلے ایک خدا کا پوجنا ہم کو سکھاتا ہے، نہ جسم اس کا بتاتا ہے نہ شکل اس کی دکھاتا ہے۔ اسے وہ حی اور قیوم اور رحمان کہتا ہے، ہمارے 360 کو بے جان کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب چھوٹے بڑے انسان برابر ہیں، گدا و شاہ کم حیثیت و ذی شان برابر ہیں، وہ محفل میں بٹھاتا ہے رذیلوں کو حقیروں کو، امیروں کے مقابل کر دیا اس نے فقیروں کو، بڑا حامی بنا ہے وہ یتیموں اور غلاموں کا، مخالف ہے ہمارے فائدے کے انتظاموں کا، ہمارا عورتوں سے عشق بھی ہے ناگوار اس کو، نظر آتی ہے گویا عورتیں پرہیزگار اس کو، ہمیں کہتا ہے تم ان عورتوں کا حق بھی پہچانو، انہیں اپنی طرح سمجھو انہیں اپنی طرح جانو، وہ کہتا ہے کہ ہر ایک زندہ رکھے اپنی بیٹی کو، گوارا کس طرح کر لے بھلا اشراف ہیٹی کو،
مٹانا چاہتا ہے وہ روایات قدیمہ کو، بھلانا چاہتا ہے وہ حکایات قدیمہ کو، نہ جانے کون سا جادو ہے ان بیکار باتوں میں، الٹ جاتا ہے دل انسان کا دو چار باتوں میں۔ ہمارے سربراہوں نے اسے اس کام سے روکا اور اس کے ماننے والوں کو بھی اسلام سے روکا۔ انہیں تو انتہائی سرزنش بھی ہم نے کر چھوڑی، انہیں تو انتہائی سرزنش بھی ہم نے کر چھوڑی، نہ اپنی ہٹ مسلمان بے وقوفوں نے مگر چھوڑی۔ چڑھاتے بھیٹ ہم ان کو ہیبل اور لات کے آگے، ہمارے سخت پنجے سے مگر بچ کر نکل بھاگے۔ انہیں اب اہل یثرب نے بصد اکرام رکھا ہے، بدل کر نام یثرب کا مدینہ نام رکھا ہے۔ قبیلے اوس و خزرج کے مسلمان ہوتے جاتے ہیں، خداوندوں کے گھر یثرب میں ویراں ہوتے جاتے ہیں۔ محمد خدا کا دین ہر سو بڑھتا جاتا ہے، محمد کے خدا کا دین ہر سو بڑھتا جاتا ہے۔ یہ قطرہ موج دریا بن رہا ہے، چڑھتا جاتا ہے۔ قریشی ان کو سزا دینے گئے تھے، آپ خود چڑھ کر، محمد نے نہ جانے پھونک مارا ان پہ کیا پڑھ کر۔ 72 پہلوان جو قوم کے سردار تھے سارے، مسلمانوں نے آ کر بدر کے میدان میں مارے۔ ہیبل اور لات و عزیٰ نے ہمیں شاہد سزا دی ہے کہ ہم نے مدتوں سے بندگی ان کی گھٹا دی ہے۔ خداؤں دیوتاؤں کو خفا یوں کر لیا ہم نے کہ ان کے دشمنوں کو زندہ کیوں رہنے دیا ہم نے۔ خدا سب روٹھے بیٹھے ہیں، منانے کی ضرورت ہے، کوئی تازہ لہو ان کو پلانے کی ضرورت ہے۔ زمیں پر جب تلک زندہ ہیں دشمن دیوتاؤں کے، رہیں گے ہم ہدف زیر فلک ساری بلاؤں کے۔ اٹھو اے لات و عزیٰ و ہیبل کے پوجنے والو، محمد اور اس کے ساتھیوں کو ذبح کر ڈالو۔ کرو شیرازہ بندی قوم کے اوراق برہم کی، مسلمانوں کی قوت ہے عرب کے واسطے دھم کی۔ ہے تاریخ عرب پر یہ برے مضمون کا دھبا، دھلے گا اب تو مسلم خون ہی سے خون کا دھبا۔ ہمیں پیش نظر جب گوشمالی ہو حریفوں کی، مدد کرتے رہے ہو تم ہمیشہ ہم ردیفوں کی۔ ہمیشہ سے ہمارا اور تمہارا بھائی چارہ ہے کہ جو دشمن ہمارا ہے وہی دشمن تمہارا ہے۔ ہمارے ساتھ ہو کر جنگ کرنا چاہیے اب بھی، عزیز و پاس و نام و ننگ کرنا چاہیے اب بھی۔ ارادہ کر چکے ہیں اہل مکہ ضرب کاری کا، کرو امداد یارو ہاں یہی ہے وقت یاری کا۔ مسلح ہو کے مکے سے جو اٹھے
لشکر جنگی، تو یثرب کی زمیں پر آسماں کرنے لگے تنگی۔ رہو تیار ہو کر کیل کانٹے سے جواں مردو، بلائیں جب تمہیں جنگ آوروں سے دشت کو بھر دو۔ مکے میں فوج کا اجتماع۔ قریشی قاصدوں نے اس طرح جب آگ بھڑکائی، بھڑک اٹھے قبائل کے خیالات من نمائی۔ مہیا ہو چکا مکے میں جب سامان لڑنے کا، ابو سفیان نے چپکے سے کیا اعلان لڑنے کا۔ خبر دے دی گئی باہر کے امدادی قبائل کو کہ آئیں جلد لے کر اپنے جلادی وسائل کو۔ تہامہ سے کنعانہ کے قبائل متحد ہو کر چلے آئے مدد کے واسطے عقل و خرد کھو کر۔ ہوا اجماع باطل وادی بطحا کے سینے پر، اٹھا غارت گری کے واسطے مکہ مدینے پر۔ ہزاروں لڑنے والے آج اس لشکر میں شامل تھے، شجاع و جنگ جو تھے آزمودہ کار و کامل تھے۔ تکبر تھا سروں میں اور زبانوں پر ہم تھا، ابو سفیان ان سب کا سپہ سالار اعظم تھا۔ جناب خالد و عمرو بن عاص اس وقت نائب تھے۔ ابھی تک جوہر ایمان سر و سینہ سے غائب تھے۔ یہ لشکر مشتمل تھا ایسے قہرمانوں پر جو فوجوں کے مقابل بارہا کھیلے تھے جانوں پر۔ انہیں مرغوب تھی غارت گری، پیشہ تھا قضا کی۔ نہاد آدمیت کا کوئی جوہر نہ تھا باقی۔ مرتب ہو چکی جب ہر طرح سے فوج باطل کی، بڑھی حق کی طرف یلغار کر کے موج باطل کی۔ سپاہی بھی چلے سردار بھی، سردار زادے بھی، ستر اسوار بھی اور گھوڑ چڑھے بھی اور پیادے بھی۔ دہل کا شور سن کر ہوا فریاد کرتی تھی۔ زمیں سہمی ہوئی اپنے خدا کو یاد کرتی تھی۔ وہ خونی شیر چیتے بھی جو صحراؤں میں رہتے تھے، یہ آندھی دیکھ کر العظمۃ للہ کہتے تھے۔ قریشی عورتیں بھی دف بجاتی اور رجز گاتی چلی جاتی تھیں، ان کے آتشی جذبات بھڑکاتی۔ غلاموں اور جلادوں کو دم اور دام دے دے کر، فریب وعدہ آزادی و انعام دے دے کر، بڑھاوے دے کے بدکاروں کو مال و گنج دینے کے، یہ حربیں لے کے آئی تھیں نبی کو رنج دینے کے۔ یہ ساری ڈائنیں پرچھائیاں تھیں فطرت بد کی، بہت مشتاق تھیں یہ قتل اصحاب محمد کی۔ بلائیں جمع ہو کر طیش میں آ کے نکلی تھیں، بلائیں جمع ہو کر طیش میں آ کے نکلی تھیں، بشر کا خون پینے کی قسم کھا کھا کے نکلی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع یابی۔
بچا کر آنکھ ماہو مہر کی مخبر نگاہوں سے، بڑھی آتی تھی قریشی فوج غیر آباد راہوں سے۔ ابو سفیاں کو ان راستوں سے واقفیت تھی، مدینے پر اچانک حملہ کر دینے کی نیت تھی، مگر باطل تھی یہ کوشش سپہ سالار باطل کی۔ نبی پر ہو گئی افشاں خبر یلغار باطل کی۔ نبی کے پاس آیا حضرت عباس کا قاصد کہ آتا ہے گروہ مشرکاں بانیت فاسد۔ نبی نے انس و مونس دو جواں معمور فرمائے، جو مانند ہوا فوج قریشی کی خبر لائے۔ گزارش کی کہ حملہ آوروں کا ایک بڑا لشکر چلا آتا ہے آندھی کی طرح عرض مدینہ پر۔ اٹالہ ان کا قرب شہر میں ہے، بند ہیں راہیں، اجاڑیں ان کے گھوڑوں نے مدینے کی چراگاہیں۔ شہر کی حفاظت کے ضروری سامان۔ نبی نے سن کے امر واجب الاعلان فرمایا، مدینے کی حفاظت کے لیے سامان فرمایا۔ معین کر دیے دروازۂ ہائے شہر پر غازی، کہ تھا غارت گروں سے خطرہ شب خون اندازی۔ یہودی دشمنی کا رنگ بھی اب ہو گیا گہرا، در مسجد پہ قائم کر لیا اصحاب نے پہرا۔ اچانک آ لیا تھا شہر کو افواج شیطان نے، گزاری جاگ کر یہ رات ہر فرد مسلمان نے۔ مقرر کر دیا ہادی نے ایک گوئندہ تازہ، کہ ہو اچھی طرح جمعیت باطل کا اندازہ۔ خبر آئی کہ جمعیت ہے بیش از 100,000 ان کی۔ خبر آئی کہ جمعیت ہے بیش از 100,000 ان کی، کمک بھی آنے والی ہے بوقت کارزار ان کی۔ رسالے بھی ہیں جن کے پاس، نیزے بھی ہیں کوڑے بھی، سوار ان کے ہیں آہن پوش گھوڑے بھی۔ ستر اسوار کثرت سے ہیں، کچھ لشکر پیادہ ہے، ذرا پوشوں کی گنتی 700 ہے یا زیادہ ہے۔ یہ سن کر متعلقاً اسلام کا ہادی نہ گھبرایا، زباں سے حسبنا اللہ کہہ کے یوں حضرت نے فرمایا، مسلماں کو فقط اللہ کی امداد کافی ہے، اسی کا نام کافی ہے، اسی کی یاد کافی ہے۔ جو بندوں کو ودیعت یہ امانت کرنے والا ہے، وہ قوت دینے والا ہے، اعانت کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔